حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ جو شخص صدقے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اسے ان کے معجزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں یہ امر معجزہ کہلاتا ہے اور ولیوں کے سلسلے میں کرامت۔ کرامت کسی کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ خاک پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرہ نہ بن جائے۔ السلام علیکم ویورز، یہ خوبصورت الفاظ حضرت رابعہ بصری کے ہیں جو محمد عامر صاحب کی کتاب سیرت حضرت رابعہ بصری میں درج ہیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک ولیہ اور بزرگ ہستی تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور انسانوں کی بھلائی بنا رکھا تھا۔ آپ اللہ کی وہ نیک ولیہ اور عظیم خاتون ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار و کردار، غرض زندگی کا ہر ارادہ اور فعل بمطابق شریعت و طریقت اور رضا الہی کے لیے مخصوص تھا، جن کی ہر بات میں علم و عرفان کا سمندر موجزن تھا، جن کی ہر بات میں عبادت کی شان پوشیدہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری 97 ہجری میں ایک بزرگ کے ہاں بصرہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ایک نیک انسان تھے۔ آپ کے گھر میں افلاس و غربت کی انتہا تھی، لیکن دل یقین، توکل اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے لبریز تھا۔ آپ کے والد صاحب انتہائی متوکل انسان تھے اور کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے اور نہ ہی حرف شکایت زبان پر لاتے تھے۔ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں اس رات گھر میں نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی چراغ میں تیل تھا۔ آپ کے والد صاحب نے نفل پڑھ کر اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ اسی اثناء میں نیند کا غلبہ ہوا، عالم غنودگی میں سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ آپ جائیں اور والی بصرہ کو یہ تحریر دیں کہ وہ اپنے معمولات کے مطابق ہر روز 100 مرتبہ درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں آپ درود بھیجنا بھول گئے ہیں، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے بتائیں۔ انہوں نے ضرورت کا تمام سامان خرید کر دیا۔ ویورز، یہ خوش قسمت بچی وہ کلندرہ تھیں جن کو زمانہ حضرت رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھیں جن کی زیارت کو خانہ کعبہ خود چل کر آیا۔ حضرت رابعہ بصری ابھی چھوٹی سی تھیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اسی دوران بصرہ میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ مٹھی بھر اناج کے لیے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ پڑا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں حضرت رابعہ بصری بھی اپنی بہنوں کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ بصرہ کے لوگ قافلہ در قافلہ دمشق، بغداد اور سمرقند و بخارا کی جانب رواں تھے۔ ہر طرف قسم پرسی اور لوٹ مار کا عالم تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ اس افراتفری میں ننھی رابعہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ رابعہ نے تو ابھی نہ دنیا دیکھی تھی نہ دنیا کے لوگ، وہ گھر میں ہی رہی تھیں۔ انہیں نہ آزمائشوں کا علم تھا نہ پیٹ کے دوزخ کا تجربہ۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھیں، وہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت سے واقف تھیں۔ بیابانوں، صحراؤں، اجنبی بستیوں اور جنگل کی سنسان راتوں میں وہ کبھی اپنی بہنوں کو آواز دیتیں اور کبھی رو رو کر اپنے باپا کو پکارتی رہیں۔ اس دوران ایک بردہ فروش کی نظر حضرت رابعہ بصری پر پڑی۔ اس نے حضرت رابعہ بصری کو ساتھ لیا اور ایک ظالم و جابر شخص کے ہاتھ انتہائی کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری کا بچپن زر خرید لونڈی کی حیثیت سے گزرا۔
آپ جس شخص کی ملکیت میں تھیں وہ آپ کے مرتبہ اور مقام سے ناشنا تھا۔ آپ سے اتنی مشقت لیتا کہ آپ کی کئی نمازیں قضا ہو جاتیں۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ بچپن سے جوانی کا سفر تھا۔ آپ سارا دن مالک کے حکم کی تابعداری کرتیں اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ حضرت رابعہ بصری کو ان کا ظالم حاکم مسلسل تکلیف و اذیت کا نشانہ بنائے رکھتا۔ پھر ایک رات جب کام ختم کر چکنے کے بعد حضرت رابعہ بصری اپنی کوٹھڑی میں عبادت میں مشغول تھیں کہ رات کے آخری حصے میں مالک کو ان سے کوئی کام پڑ گیا۔ وہ رابعہ بصری کو تلاش کرتا ہوا کوٹھڑی تک پہنچ گیا۔ رابعہ بصری ایک کونے میں سجدے کی حالت میں تھیں۔ مالک نے حیرت سے دیکھا کہ ایک معلق نور رابعہ بصری کے سر پر فروزاں ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو اس بات کا ہوش بھی نہ تھا کہ مالک نے آواز دی ہے یا کوئی آیا ہے۔ وہ اس وقت خضوع و خشوع سے اپنے پروردگار کے حضور آنسو بہا رہی تھیں۔ سجدہ گاہ آنسوؤں سے لبریز تھی اور وہ زیر لب کہہ رہی تھیں، خدایا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی زندگی کی ہر سانس صرف تیرے لیے وقف کر دیتی۔ مجھ سے تیری بندگی کا حق پوری طرح ادا نہیں ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میرے مولا، تیری مشیت نے ہی مجھے غیر کا محکوم بنایا ہے اور اسی لیے میں اس کا ہر ظلم مسکرا کے برداشت کرتی ہوں۔ جو کچھ ہے تیری ہی طرف سے ہے اور بندی کے لیے انعام ہے۔ ظالم مالک نے جب وہ نور دیکھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا اثر انگیز منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دہشت سے اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ الٹے پاؤں اپنے بستر پر آ کر گر پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان مظالم کا ازالہ کس طرح کرے جو اس نے حضرت رابعہ بصری پر ڈھائے تھے۔ صبح سویرے وہ حضرت رابعہ بصری کی کوٹھڑی میں پہنچا اور بے اختیار ان کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر حضرت رابعہ بصری سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ یہاں قیام کرنا چاہیں تو میں ساری عمر آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں۔ ہر وہ ظلم مجھ پر کیجیے جو نادانستگی میں نے آپ پر کیا ہے۔ آپ آج سے آزاد ہیں اور جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، مگر میری التجا ہے کہ آپ یہاں میرے پاس ہی رہیں۔ میں اسے اپنی خوش بختی تصور کروں گا۔ حضرت رابعہ بصری خاموشی کے ساتھ کوٹھڑی سے باہر نکل کر آبادی سے دور ایک سنسان مقام پر آ گئیں اور یہاں اس طرح عبادت میں مشغول ہو گئیں کہ ان کے لیے دن رات اور بدلتے موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہاں سے حضرت رابعہ بصری کا سفر جذب و سلوک شروع ہوتا ہے۔ بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی شب و روز اللہ کی عبادت میں اس طرح مستغرق رہتی ہے تو وہ ان کا نام عقیدت و احترام سے لینے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت رابعہ بصری کی عبادتوں کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام پند و نصائح حاصل کرنے کے لیے دور دور سے ان کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری کا قلب خدائی تجلیوں کا آئینہ تھا۔ حضرت رابعہ بصری کے ہم عصر اولیاء کرام میں ابراہیم ادہم، حضرت حسن بصری اور حضرت سفیان ثوری شامل ہیں۔ ان سب حضرات نے حضرت رابعہ بصری کی پاکیزہ محفل سے استفادہ کیا اور ہمیشہ ان کا بے حد عزت و اکرام کیا۔ طویل عبادت کے بعد حضرت رابعہ بصری کے دل میں خیال آیا کہ اب محبوب کے جمال و جلال کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کا حج کیا جائے۔ چنانچہ آپ حج کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری طرف سے حضرت ابراہیم ادہم 14 سال سے ہر قدم پر نماز شکرانہ ادا کرتے ہوئے کعبے کی طرف آ رہے تھے اور آپ کعبے کی حدود میں داخل ہونے والے تھے۔ حضرت رابعہ بصری مکے کے قریب ایک وادی میں پہنچیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کعبہ خود ان کی سمت چلا آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اے پتھر کے گھر، اپنی جگہ واپس جا۔ میرا ذوق و شوق دیکھ کہ میں تیری سنگی دیواروں سے نہیں اپنے اس محبوب سے ملنے آئی ہوں جو یہ کہتا ہے کہ کعبہ میرا گھر ہے۔ تجھے شاید معلوم نہیں کہ مجھے کعبے کے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔
دوسری طرف ابراہیم ادم حرم میں داخل ہوئے اور آخری رکعت کے بعد جب انہیں کعبہ پر نظر ڈالنا چاہی تو کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑے۔ اسی لمحے آواز آئی، ابراہیم، کعبہ ایک خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ حج سے واپسی کے بعد حضرت رابعہ بصری نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ کشف کے عالم میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ایک مردے کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس بندے کی زبان سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری خوف و دہشت سے بری طرح رونے لگیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنا مدعا صرف قرآنی آیات کے ذریعے ظاہر کیا کریں گی تاکہ کسی لفظ کی گرفت نہ ہو سکے۔ چنانچہ زندگی کے آخری لمحے تک وہ اپنا ما فی الضمیر قرآنی الفاظ میں ادا کرتی رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کی عبادت کے دوران آنکھ لگ گئی۔ ایک چور نے انہیں غافل دیکھا تو چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اچانک اسے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک بے در کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ گھبرا کر حیرانی سے دیواروں کے ساتھ سر مارتا رہا کہ دروازہ کہاں گیا، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے، چنانچہ اس نے چادر سوئی ہوئی حضرت رابعہ بصری کے قدموں کے پاس رکھی اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دروازہ نہ صرف اپنی جگہ پر موجود تھا بلکہ کھلا ہوا بھی تھا۔ اسے گمان ہوا کہ شاید اندھیرے میں وہ دروازہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ اس گمان کے تحت لالچ نے اسے پھر چوری پر اکسایا۔ اس دفعہ چادر اٹھا کر جب وہ دوبارہ بھاگنے لگا تو دروازہ پھر غائب ہو گیا اور دیوار راہ میں حائل ہو گئی۔ اچانک اسے آواز سنائی دی کہ اے شخص، کیا تجھے معلوم نہیں کہ چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے؟ ایک دوست خوابیدہ ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے اقوال انتہائی پر اثر ہیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ مولا، اگر میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر میری عبادت میں جنت کی خواہش کار فرما ہو تو مجھ پر جنت حرام کر دے، مجھے صرف اپنے دیدار کی دید سے سرفراز کر دے۔ حضرت رابعہ بصری نے شادی نہیں کی تاکہ وہ پوری یکسوئی اور تندہی سے عبادت میں مصروف رہ سکیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ اے لوگو، تم دنیا کو گہری نظروں سے دیکھو گے تو وہ تمہیں ایک دوست نظر آئے گی جس کے دل میں تمہارے لیے خالص دشمنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عمر کے آخری حصے میں حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ آپ فرماتی کہ انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر نہ کر لیں۔ آخری عمر میں آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہجری 180 کی بات ہے۔ وفات سے 2 دن پہلے آپ بے حد خوش نظر آنے لگیں۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ مرنے کے بعد مجھے عام آدمیوں کی طرح خاموشی سے زمین میں اتار دیا جائے، لوگوں کی نظروں سے میری قبر ممکنہ حد تک چھپانا، جو چادر اس وقت میرے بدن سے لپٹی ہوئی ہے اسی سے ڈھانپ دینا۔ وفات کے بعد ملازمہ نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا، رابعہ، منکر نکیر سے ملاقات کیسی رہی ہے؟ جواب ملا، منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، خدا سے جا کر کہو کہ جس ناسمجھ عورت کو تو نے کبھی فراموش نہ کیا وہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں اس کا تیرے سوا کسی سے تعلق نہیں تھا تو پھر اب کیوں ملائکہ درمیان میں لائے جا رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بھی یہی دعا ہوتی تھی کہ اے میرے اللہ، اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت کروں
تو جنت کے دروازے مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے، لیکن اگر میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کروں تو مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ ویورز، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی خدمت میں ہدیہ عقیدت ان الفاظ میں پیش کیا: تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔